ایتھیوپیا کا ایک 54 سال کا بندہ ٹیلا ہے. یہ اپنی بیوی اور 3 بچوں کو جلدی سے بھگا کے ساتھ والے ٹاؤن میں لے گیا. کچھ دنوں بعد وہ اپنی بائک پہ بیٹھ کے چیک کرنے گیا کہ اس کے گھر کا کیا بنا. جب وہ شہر کے قریب پہنچا، جب وہ گزر رہا تھا گاؤں کے راستوں سے، وہ کہتا ہے جگہ جگہ بے شمار لاشوں سے اٹھنے والی بو نے ہوا کو بھر دیا. مرد، عورتیں اور بچے روڈ پہ اور آس پاس کھیتوں میں بکھرے پڑے تھے. ان کے جسم گولیوں سے چھلنی ہوئے تھے. ان میں سے کئیوں کو کتے کھا رہے تھے. پچھلے سال مڈ نومبر میں ایتھیوپین آرمی نے شیلنگ کی ایک چھوٹے زرعی شہر ٹگرے میں. ایتھیوپیا کے پرائم منسٹر آبی احمد نے فوج کو حکم دیا کہ ملٹری کیمپین یعنی فوجی آپریشن شروع کرے اس جگہ پہ حکومت کرنے والی سیاسی جماعت TPLF ٹگرے پیپلز لبریشن فرنٹ کے خلاف. آبے نے الزام یہ لگایا کہ TPLF وفاقی فوجی کیمپس پہ حملوں میں ملوث ہے اور ملک میں انتشار پیدا کرنا چاہتی ہے. ملک کو نقصان پہنچانے کے اس کے عزائم ہیں. بے حد دردناک ظلم ہے جو دونوں فیکشنز، دونوں گروپس ایک دوسرے پہ ڈھا رہے ہیں. ایک نرس ہے جو ایک ایسے علاقے میں کام کر رہی ہے جہاں لڑائی چھڑی ہوئی ہے. اس کے مطابق 8 سال کی بچی سے لے کے 72 سال کی عورت کا ریپ ہو رہا ہے کھلے عام. ان عورتوں کو ان کے گھر والوں کے سامنے، ان کے شوہروں کے سامنے اگلے ریپ کرتے ہیں اور ان کی ٹانگیں بازوؤں کو کاٹتے ہیں. اس بندے ٹیلا جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا، یہ کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 30 سالہ بندے کو اگلے مشیٹی سے، ایک بڑا چاقو ہوتا ہے، اس سے اگلوں نے اس کا گلا کاٹ دیا. لوٹ مار بے شمار ہے. ٹیلا خود بہت محتاط انداز سے چلتا ہے اور اس کی ٹانگوں بازو پہ پٹیاں پڑی ہوئی ہیں. یہ کہتا ہے مجھے وفاقی فوج کے بندوں نے ہمیرا نامی ایک جگہ پہ جب دیکھا تو مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا انہوں نے اور مجھے خون سے بھر دیا اور میں چل نہیں سکتا تھا. بڑی مشکلوں سے یہ ان سے جان بچا کے نکلا. اب یہ بندہ ساتھ والے ملک سوڈان کے کیمپس میں ایک ریفیوجی ہے جہاں فیلو ریفیوجیز جن کی تعداد کئی ہزاروں میں ہے، جو نقل مکانی کر چکے ہیں جنگ کی وجہ سے، جو اس کے ساتھ ٹھہرے ہیں. ان میں سے بے شمار اپنے اندر پالے ہوئے ہیں کئی بیماریوں کو جو انہوں نے پکڑی کئی دنوں کی سخت مشکل، سخت کٹھن ہجرت کے دوران. اس ہجرت نے، اس سفر نے سخت قیمت وصول کی ان لوگوں سے. کئی لوگوں کو پھیپڑوں کی انفیکشن ہو گئے ہیں کیونکہ جو لمبا سفر انہوں نے کاٹا وہ ڈسٹ، مٹی، دھول سے بھرا پڑا تھا اور ان لوگوں کو اسی میں سونا پڑا. کوئی تکیہ نہیں تھا، کوئی کپڑا نہیں جس کو یہ لوگ نیچے بچھا کے اس پہ لیٹ کے سو جاتے. بے شمار لوگوں کو پیٹ اور سکن کی بیماریاں لگی ہوئی ہیں. وہ ان کیمپس میں وہی پانی پی رہے ہیں جن سے مویشی پیتے ہیں. کئی لوگ HIV، ڈائبٹیز اور کینسر میں مبتلا ہیں جنہیں علاج نہیں مل رہا. 40 سے 65 لوگ ایک ہی کمرے میں سوتے ہیں. لوگوں کو کھانے کی کمی ہے، پانی کی، میڈیکل سپلائز کی، رہنے کی جگہ کی. 3000 سے 6000 لوگوں کے لیے صرف 4 ٹوائلٹس ہیں. اس کیمپ کا ایک ڈاکٹر ہے جو خود ہجرت کر کے یہاں پہ پہنچا. وہ بتاتا ہے کہ پہلے دن جب شیلنگ ہوئی اس نے 15 سویلین ڈیڈ باڈیز ریسیو کی، لیکن جو لوگ باہر گلیوں اور گھروں میں مر گئے وہ گننے کے قابل نہیں تھے. اپنے کالیگز کے ساتھ اس نے کریٹیکل پیشنٹس کو ٹریکٹر میں ڈالا جو اس نے آس پاس کے لوگوں سے وقتی طور پہ لیا اور بڑے ہاسپٹل کی طرف ساتھ والے ٹاؤن میں وہ روانہ ہو گیا. راستے میں گولیوں کی آوازوں کی گونج نے پورے شہر کو بھر دیا اور یہ ڈاکٹر اپنی جان بچانے کے لیے 7 درختوں کی طرف بھاگ گیا اور بعد میں چل کے ایک سوڈانیز کیمپ میں جا پہنچا. ایک ایسے میڈیکل کیمپ میں جس میں 50 پیشنٹس تک کی لمٹ ہے اور روزانہ 200 بندہ اس کے پاس آتا ہے. اور اگین ان کیمپس میں میڈیکل سپلائز، گولیاں، انجیکشنز، مرہم پٹی، سرجری کا سامان اور عملہ بے حد شارٹ ہے. یہ سٹوری ہائی لائٹ کرتی ہے نسلی فسادات، سیاسی انسٹیبلٹی اور بے رحم لیڈرز کی موجودگی سے ایک معاشرے کو، اس میں بسنے والے انسانوں کو کتنی بڑی قیمت چکانا پڑتی ہے. کئی ایتھیوپین لوگ کہتے ہیں ہم سمجھ رہے تھے ایتھیوپیا کے حالات بہتر ہو رہے ہیں، ہاسپٹل، تعلیم، انفراسٹرکچر، اکانومی جیسے ایریاز میں امپروومنٹ آ رہی ہے. پہلے آیا ٹڈیوں کا سیلاب جس نے فصلیں تباہ کر دیں
اور خوراک کی کمی کے مسئلے کو بگاڑا، یہ وہ مسئلہ ہے جس سے افریقہ کا ریجن اسپیشلی بہت بری طرح افیکٹ ہوتا ہے۔ پھر آیا کورونا اور پھر ہوئی خانہ جنگی شروع، جس نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی ایتھوپیا کے لوگوں کے لیے۔